ناظرین، کل ایک واقعہ پیش آیا۔ علی امین گنڈاپور صاحب جو آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر موجود ہیں، ابھی وہ آئے ہی تھے، سپیچ شروع کرنے لگے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا۔ اس سے جو اگلا قدم ہے وہ بہت خطرناک ہوگا اور ساری جماعتوں کے لیے ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اور نون لیگ کے لیے بھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، کل ایک واقعہ پیش آیا۔ علی امین گنڈاپور صاحب جو آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر موجود ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جو الیکشن کیمپین چل رہی ہے اس سلسلے میں وہ اس وقت مختلف جگہوں کے دورے کر رہے ہیں اور جلسے کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ پچھلے چند دنوں سے جس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر میڈیا کے اوپر جو اپوزیشن کی جماعتیں ان کی جانب سے کافی ان کے اوپر تنقید کی گئی ہے کہ وہ زبان جو ہے وہ کچھ درست نہیں ہے۔ میں نے بلکہ کل ہی اس کے سلسلے میں ایک ویلاگ میں نے کیا تھا اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ انہوں نے بلاول بھٹو کے حوالے سے جو زبان استعمال کی اور اس کے بعد مریم نواز، نواز شریف، یہاں تک کہ انہوں نے ذوالفقار بھٹو کو جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے غدار تک قرار دے دیا۔ معاملہ اس حد تک خراب ہوا کہ آج سینٹ کے اندر جو ہے اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سخت احتجاج کیا گیا کہ جی یہ کس قسم کی زبان ہے اور یہ غداری کے جو فتوے جاری کرنے کا سلسلہ ہے اس کو بند کیا جائے۔ اینی ویز، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، کل وہ اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور اس جلسے سے خطاب کرنے کے دوران ان کے اوپر جو ہے وہ ایک نوجوان کی جانب سے جوتا پھینکا گیا۔ ابھی وہ آئے ہی تھے، سپیچ شروع کرنے لگے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ لڑکا جو ہے یہ پنڈال کے اندر بیک سائڈ کے اوپر موجود تھا اور فوٹیج کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کر کے وہ آگے آتا ہے اور آگے آ کے اس کے بعد وہ جوتا جو ہے وہ ان کی طرف اچھالتا ہے۔ خوش قسمتی سے علی امین گنڈاپور کو وہ جوتا نہیں لگا اور وہ جوتا جو ان کی دائیں طرف شخص بیٹھا ہوا تھا اس کی طرف آ کے لگا، اس کی رائٹ سائڈ کے اوپر جو ہے وہ آ کے لگا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اس شخص کو، یہ شخص جو ہے وہاں پہ نظر بھی آ رہا ہے کہ کھڑا ہو کے جب یہ جوتا پھینکتا ہے تو اس کے بعد وہ آگے سے کچھ بولتا بھی ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اینی ویز پھر وہ وہاں سے نکل کے پنڈال سے باہر جانے کے لیے موو ہوتا ہے۔ جب وہ موو ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور بالآخر اس کو جب وہ پنڈال سے باہر نکلتا ہے تو اس کو پولیس جو ہے وہ پکڑ لیتی ہے۔ یہ ساری فوٹیجز آپ کے سامنے نظر بھی آ رہا ہے۔ اینی ویز، علی امین گنڈاپور جو ہے وہ وہاں سے اسٹیج سے نیچے اترتے ہیں اور اتر کے جو ہے وہ سب سے پہلے اس لڑکی کی طرف آتے ہیں کہ اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، اسے مارے نہ، کوئی اس کے کوئی زد و کوب نہ کرے۔ اوبیسلی وہاں پہ سینٹیمنٹ ہوتا ہے ایسا کہ لوگ اگر دیکھیں کہ جس پارٹی کا جلسہ ہو رہا ہے اسی کے اندر اس کے لیڈر کے اوپر جو ہے وہ جوتا پھینک دیا جائے تو پھر لوگوں کی طرف سے بھی ایک ریاکشن آ سکتا ہے، اس لڑکے کو جو ہے وہ زد و کوب بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، میری اطلاع کے مطابق جو مجھے تفصیلات پتہ لگی ہیں، یہ لڑکا جو ہے یہ یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر سے یا تو پڑھ چکا ہے یا پڑھ رہا ہے اور باغ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس لڑکے کا نام جو ہے وہ راجہ زرنوش نسیم ہے جس نے یہ جوتا پھینکا تھا۔ اب ہوا یہ ہے کہ جب اس کو اینی ویز پولیس نے تو پھر بھی اس کو اریسٹ کر لیا اور اریسٹ کرنے کے بعد جب اس کو تھانے لے جایا گیا تو میری اطلاعات کے مطابق اس کے جو سپورٹرز تھے اور جو اس کے حامی تھے انہوں نے تھانے کے باہر جو ہے رات کو احتجاج بھی کیا کہ اس کو رہا کیا جائے۔ اب یہ جو بیسکلی جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ جو واقعہ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہوگا اس سے پہلے جو ہے وہ پچھلے دور حکومت کے میں خواجہ آصف کے اوپر جو ہے وہ سیاہی پھینکی گئی، نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ جوتا پھینکا گیا، احسن اقبال کو جو ہے وہ گولیاں ماری گئیں، اس کے علاوہ علیم خان کے اوپر بھی ایک دفعہ جوتا پھینکا گیا تھا۔ تو یہ سارے اس قسم کے واقعات جو ہے وہ ہو چکے ہیں، لیکن افسوس جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ کس حد تک اب گر چکی ہے، کس حد تک آ چکی ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو ان ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو بھی عمل ہے اس سے کسی طور پہ بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ علی امین گنڈاپور کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔
میں جانتا ہوں کہ علی امین گنڈا بہت لو لیول کی لینگویج جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. میں نے خود بتایا کہ وہ پچھلے 3 مہینے میں بہت سی کنٹروورسیز کے اندر جو ہیں وہ ان کا نام آتا رہا ہے. پارٹی کے اپنے اندر لوگ جو ہیں ان کی اس بلا وجہ کی جو کنٹروورسیز ہے اس سے تنگ آئے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ اس کی وجہ سے ایک برا نام آتا ہے پارٹی کو, پارٹی کے لیے جو ہے وہ پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ اوور آل اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے اس سیاست کے اندر کتنی پولرائزیشن آ چکی ہے. مسلم لیگ نون کا جو ورکر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کو, اس کے ورکر کو کیا سمجھتا ہے, اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اور لیڈر جو ہے وہ نون لیگ والوں کو کیا سمجھتا ہے. جو الیکشن کیمپینز کے دوران جو ہے وہ جس قسم کی لینگویج استعمال کی جاتی ہے اپنے مخالفین کے خلاف, مطلب ان کو چور, ڈاکو, لٹیرا, غدار, کافر, ہر قسم کا لفظ جو ہے یہ لوگ استعمال کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے اس سے ہوتا کیا ہے؟ میں کئی دفعہ اپنے ویلاگس کے اندر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے. ان چیزوں سے یہ ہوتا ہے کہ آپ تو جلسے کے اوپر کھڑے ہو کے وہ جو 15 منٹ کی آپ نے سپیچ کرنی تھی آپ نے تو وہ کر دی, جس کے اندر آپ نے اپنے مخالفین کو جو ہے وہ لتاڑنا تھا, واہ واہ ہوئی, نعرے لگے, آ گیا چھا گیا, اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہ. لیکن وہ جو 15 منٹ کی وہ جو تقریر ہوتی ہے نا, اس سے وہ جو خاص طور پہ نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا ہے نا, جو ابھی تک مینٹلی طور پہ پولیٹیکلی اتنا میچور نہیں ہوا, جسے سمجھ نہیں آ رہی, ابھی وہ چیزوں کو ابزارب کر رہا ہے, آپ اس کے سامنے جب اس قسم کی بات کرتے ہیں نا تو اس کے ذہن کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں نقش ہو جاتی ہیں ہمیشہ کے لیے. اب یہاں پہ کیا ہوا, میں پچھلے کئی دنوں سے یہ بات دیکھ رہا تھا کہ علی امین گنڈا جس قسم کی زبان استعمال کر رہے تھے, وہ اپنے جو ورکر اور اپنے سپورٹر تھے ان کے تو ذہن کے جو نقوش تھے ان کو تو پکا کر ہی رہے تھے, لیکن جو اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, جو ان کے چاہنے والے, ان کے ماننے والے, یہ بھی ایک نوجوان ہے جس نے یہ حرکت کی ہے, جس نے جوتا اٹھا کے پھینکا ہے, اس کی بات کو کسی طور پہ بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہوا کیا کہ وہ طیش میں آیا, وہ غصے میں آیا اور اس نے آگے سے یہ کر دیا. میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بات سیاہی اور جوتے کے پھینکنے تک آئی ہے. اس سے جو اگلا قدم ہے وہ بہت خطرناک ہوگا, اور ساری جماعتوں کے لیے ہوگا, پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اور نون لیگ کے لیے بھی, کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ کس کا سپورٹر کس وقت کیا حرکت کر بیٹھے. خدا نہ خواستہ اسی طرح کا یہ جس طرح یہ نوجوان ہے جس نے جوتا پھینکا ہے, اگر خدا نہ خواستہ اس کے ہاتھ میں کوئی پستول ہوتی اور یہ جوتا پھینکنے کے بجائے گولی چلا دیتا تو کتنا جانی نقصان ہو سکتا تھا. ہمارے تمام سیاسی لیڈرز کو یہ چاہیے کہ خدا کے لیے اس ٹیمپریچر کو نیچے لے کر آئیں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو نہیں پتا آپ اگلی پود کیا کریٹ کر رہے ہیں. میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ اس پود کا بیڑا غرق مت کریں, آپ لوگ پوری جنریشن کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. آپ تو اوئے توئے کہہ کے ماں بہن کی گالیاں نکال کے اگلے کو چور ڈاکو کہہ کے نکل جائیں گے, آپ کو کچھ نہیں ہوگا, آپ تک یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن وہ جو آگے آپ گھروں میں, خاندانوں میں, دوستوں میں, رشتہ داروں میں جو ڈویژنز کر کے چلے جاتے ہیں, آپ کی سوچ سے باہر ہے. سب سے پہلا لیسن ان لوگوں کو یہ سکھائیے کہ اگلے کی بات سنو, پھر اس سے اختلاف کرو. لیکن پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ بات سنو, وہ چاہے تمہارا مخالف ہی کیوں نہ ہو, لیکن پہلے اس کی بات سنو, اس کا منہ بند کرنے کی کوشش مت کرو, اس پہ ذاتی اٹیکس کرنے کی کوشش مت کرو, اس کے اوپر جوتے پھینکنے کی کوشش مت کرو. اس کے بعد اختلاف کرو, اور بات سے اختلاف کرو دلیل کے ساتھ, بات سے اختلاف کرو ڈیبیٹ کے ساتھ, گالی کے ساتھ یا گولی کے ساتھ نہیں. یہ جو کچھ بھی ہوا علی امین گنڈا کے ساتھ, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. قطعی طور میں بار بار یہ بات کہوں گا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایون اگر انہوں نے یہ زبان بھی استعمال کی, اس کے باوجود یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میں چاہوں گا کہ, کیونکہ میں ایک چیز اور بھی میں دیکھ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے جو خاص طور پہ جو سیاستدان ہیں, جن کا خاص طور پہ تعلق آزاد کشمیر سے ہے, وہ اس چیز کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں کہ جی بڑا زبردست کام ہوا, شیر جوان کیا زبردست انہیں کام کیا ہے. اس سے کوئی فائدہ نہیں. آپ اس ایک شخص کو, ایک نوجوان کو سپورٹ کر کے 10 اور پیدا کر رہے ہیں, اور اگر 10 ادھر پیدا ہو رہے ہیں تو 10 ادھر بھی پیدا ہو رہے ہیں. کل کو آپ کے کسی جلسے کے اندر بھی جو آپ کے اوپر جوتا پھینکا جا سکتا ہے. مت کریں اس طرح, یہ پاکستان ایسی سیاست کا روادار نہیں ہو سکتا. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.